السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنا خصوصی کرم عطا فرمائے۔ شعبان المعظم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مشہور رات جانی پہچانی، اس رات کی بدولت اللہ تعالیٰ سب کی حاجات کو قبول فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ 15ویں شب کی فضیلت یعنی کہ شب برات کے حوالے سے چند باتیں شیئر کرتا ہوں۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو عبادت کرنا بہت ہی فضیلت کا باعث ہے۔ اس شب کو شب قدر اور شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ اس شب کی فضیلت کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور اس شب کو اپنے بندوں کے لیے بے شمار دروازے اپنی رحمت کے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو آج کی رات مجھ سے بخشش کی طلب کرے اور میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں، اور ہے کوئی مصائب اور آفات میں مبتلا کہ میں اس کی مشکلات آسان کر دوں تاکہ اس کے مصائب ختم ہو جائیں۔ حتیٰ کہ یوں ہی لوگوں پر رحمتوں کی یہ مینا دی جا رہی رہتی ہے کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ابن اسحاق نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس کسی کام کی غرض سے بھیجا۔ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عرض کی کہ جلدی کیجئے، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کی شب کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے فرمایا، اے انس رضی اللہ عنہ، بیٹھ، میں تجھے شعبان کی 15ویں شب کی بات سناؤں۔ ایک مرتبہ یہ رات میری باری کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لیٹ گئے۔ رات کو میں بیدار ہوئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا۔ میں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بی بی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ میں اپنے گھر سے باہر نکلی۔ جب میں مسجد سے گزری تو میرا پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور فرما رہے تھے، اے اللہ، میرے جسم اور دل نے تجھے سجدہ کیا، میرا دل تجھ پر ایمان لایا اور یہ میرا ہاتھ ہے، میں نے اس ہاتھ سے کبھی اپنے جسم کو گناہ سے آلودہ نہیں کیا۔ اے پروردگار، تجھ سے ہی ہر عظیم کام کی امید کی جاتی ہے، میرے بڑے گناہوں کی میرے بڑے گناہوں کو بخش۔ میرے اس چہرے نے تجھے سجدہ کیا جسے تو نے پیدا فرمایا، اسے صورت بخشی، اس میں کان اور آنکھ پیدا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا، یا اللہ، مجھے ڈرنے والا دل عطا فرما جو شرک سے بری اور پاک ہو، کافر اور بدبخت نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے۔ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے،
یا اللہ میں تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے عذاب سے اور تیری طفیل تیری گرفت سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری مکمل تعریف نہیں کر سکتا جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے، میں وہی کچھ کہتا ہوں جو کچھ میری بھائی حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، میں اپنا چہرہ اپنے آقا کے لیے خاک آلودہ کرتا ہوں اور میرا آقا اس لائق ہے کہ اس کے آگے چہرہ خاک آلودہ کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہیں اور میں وہاں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمیرہ، کیا تو نہیں جانتی کہ یہ 15ویں شعبان کی شب ہے؟ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی رویوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، لیکن 6 آدمی اس رات بھی محروم رہتے ہیں: شرابی، والدین کا نافرمان، عادی زانی، چغل خور، قاطع رحم اور چغل و رباب بجانے والا۔ ایک روایت میں رباب بجانے والے کی جگہ مصور کا لفظ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف ماہ شعبان المعظم کی رات کو میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سارے انور اٹھائیں اور آسمان کی طرف دیکھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سی شب ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ شب ہے جس شب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جو مشرک نہیں ہوتا، جادوگر، سود خور، زانی اور آتشی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ پھر جب رات کا چوتھائی پہر گزر گیا تو جبریل علیہ السلام بھی تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سارے اقدس اٹھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور فرمایا کہ بہشت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے رات کو رکوع کیا۔ دوسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ پکار کر کہہ رہا تھا کہ خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے اس شب میں سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ پکار رہا تھا، خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے اس رات دعا کی۔ چوتھے دروازے پر ایک اور فرشتہ آواز دے رہا تھا کہ خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو اس رات میں ذکر کرنے والے ہیں۔ پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ یہ پکاریں دے رہا تھا کہ خوشخبری ہو اس کے لیے جو اس شب میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، اس شب میں تمام مسلمانوں کے لیے خوشی ہو۔ ساتویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا کہ کیا کوئی ہے مانگنے والا کہ اس کی خواہش اور حاجت پوری کی جائے۔ آٹھویں دروازے پر فرشتہ یہ پکار رہا تھا کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے جبریل،
علیہ السلام یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ رات شروع ہونے سے طلوع فجر تک۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات میں جہنم سے خلاصی پانے والوں کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شعبان کے مہینے کی ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے اور خصوصی اپنا کرم عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔